کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمے۔ اپنی خاص پیشکش ہمارے ہیں حسین لے کر حاضر ہوں میں لئیق رضوی۔ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ ریتی کی سجدگاہ پہ خون پیمبری، ڈوبی ہوئی لہو میں قبائے غضنفری، کون و مقام روب شہادت سے تھر تھری، ایسی سکندری تھی کسی کی نہ قیصری۔ اس دن سے آج تک یہ حکومت کا زور ہے، ہر سمت یا حسین کا دنیا میں شور ہے۔ سانحہ کربلا ایک عجیب مارکا تھا، ایک تاریخ ساز مارکا۔ اس طرف لاکھوں کا لشکر، ادھر چند نفوس، ادھر بہتا ہوا دریا، ادھر پیاس، ادھر ہتھیار، ادھر صرف صبر۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ تلواریں ہار گئیں اور کٹے ہوئے گلوں سے وہ آواز حق بلند ہوئی جو یزید مٹانا اور دبانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کس طاقت سے ایک بڑے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے سچ کے یہ سپاہی، اور رہتی دنیا تک ایک پیغام جو کربلا سے شروع ہوا تھا وہ آج پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں ہم بات کریں گے امام حسین کے اسی آفاقی پیغام کی اور ہندوستان کے محرم کی۔ ہمارے ساتھ ہیں معروف ادیب، محقق اور اردو کی رضاکار جناب کامنا پرساد جی، آپ کا بہت استقبال ہے۔ شکریہ جی۔ کامنا جی، ہندوستان کا جو محرم ہے وہ بالکل منفرد ہے، عرب اور ایران کے محرم سے بالکل منفرد۔ جس طرح کی یہاں شرکت ہے غیر مسلموں کی، مسلمانوں کے بھی تمام فرقے جس طرح سے شامل ہوتے ہیں، آپ کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ دیکھیں، یہ سانحہ کربلا تو ہے، لیکن ریفرنس اور فیلنگز سب ہندوستانیوں کی ہے۔ جو سانحہ جو ہے وہ کربلا کا، اس میں ایک سبق ہے، ایک تدریس ہے، حق کی باطل پر، نیک کی بد پر، سچائی کی جھوٹ پر، اچھائی کی برائی پر، اور خیر کی شر پر، اور اہنسا کی ہنسا پر جیت کی۔ اور ہندوستان کا تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہ درس رہا ہے کہ استو ما سدگمیا، تمسو ما جوترگمیا، مرتیور ما امرتم گمیا۔ تو گوتم بدھ سے گاندھی تک یہ جو اہنسا کا انہد ناد یہاں گونجتا رہا ہے، تو حضرت امام حسین کا بھی یہی پیغام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اور وہ اہنسا کا ایسا پیغام تھا کہ ہندوستان میں اور ہندوستانیوں نے اسے کھلے دل سے اپنا لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بلیدان کی دھرتی خود ہندوستان، اور جو آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ قربانی کو پسند کیا جاتا رہا ہے، اور اہنسا کا جو سدھانت ہے اس کو جب یہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین بھی اسی سدھانت کی بات کر رہے ہیں، کربلا سے کاشی تک کا جو یہ سفر ہے وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کہیں دور کا معاملہ ہے۔ یہ جو سانحہ ہے کربلا کو کاشی سے جوڑتا ہے، فرات کو گنگا سے جوڑتا ہے، روحانیت کو انسانیت سے جوڑتا ہے۔ تو وہ تو ہمارا فلسفہ شروع سے تھا، بلکہ آئی ول لائک ٹو کوٹ گاندھی کہ مہاتما گاندھی سیڈ اینڈ آئی کوٹ، آئی لرن فرام حسین ہاؤ ٹو بی اوپریسڈ یٹ وکٹوریس۔ تو یہ جو ان کی شہادت اور تھی، اور یہ جو پیغام تھا، یہ جو وہ اور کہیں اس کا ایسا کہیں بھی اس طرح کی شہادت نہیں ملتی ہے۔ اہنسا کا پیغام جو انہوں نے دیا تھا امام حسین نے، وہ تو سر آنکھوں پہ ہے، وہ اب تو وہ ہے اور کہیں ملتا نہیں۔ آپ صحیح فرما رہی ہیں، انہوں نے آخری وقت تک جنگ ٹالنے کی کوشش کی تھی جی، اور بار بار
یہ چاہا تھا کہ خون خرابہ نہ ہو، لیکن جب سامنے کا لشکر اس پر آمادہ تھا کہ وہ کسی طرح انہیں قتل کر دے، شہید کر دے، جبر نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ لوگ بیعت یزید کی کر لیں، لیکن اصولوں پر ٹکا ہوا جو لشکر تھا اس نے تمام مصائب جھیلے اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین عرب سے داستان کربلا جب ہندوستان آئی تو اپنے اندر ستیہ، اہنسا، شانتی، تیاگ کی خوبیاں لیے گوتم بدھ کی اس دھرتی کی خوشبو میں رچ بس گئی۔ تو دراصل گنگا اور فرات دو ندیوں کے ہی نام نہیں ہیں بلکہ دو علامتیں ہیں، دو تہذیبی قدروں کی ترجمانی کر رہی ہیں، اور جو گنگا جمنی تہذیب ہے ہماری، تو در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ کربلا کی جنگ جس میں تمام درس دیے گئے ہیں، انسانیت کا درس، اظہار آزادی کی جو رائے، اس پر زور، برابری کا جو پیغام کربلا سے ملتا ہے، یہ تمام درس اور آج کی جو دنیا ہے، اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ امام حسین کی پیغامی سے جو نکلنے والی روشنی ہے وہ اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنا لیں تو بہت سے مسائل کا حل ہو جائے؟ ہم نے اپنا بھی لیا تھا اور شاید صحیح طریقے سے تو اپنانا چاہیے، آئی ایگری، پر ایک اور درس ہے کربلا کا، وہ ویمن امپاورمنٹ کی ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ جی، اب حضرت زینب کا جو رول رہا ہے اس میں لوگوں کو یہ لگا کہ شاید حضرت علی آ گئے، قیامت ہو گئی، تو جو یزید کے دربار میں ان کا خطبہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا ضروری، اور اس وقت دور حاضر میں یہ بہت ضروری ہے لڑکیوں کو بتانا، عورتوں کو بتانا کہ اس طرح کا امپاورمنٹ ہم لوگوں کو دیا گیا تھا، اس وقت بھی حاصل تھا، تو اب ہم کیا اپنی بچیوں کو اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں؟ لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ کربلا میں جو جناب زینب کا جو کردار ہے، جی، وہ امام حسین کی شہادت کے بعد وہ پوری قیادت انہوں نے، بلکہ پورا کربلا کا سانحہ سانحہ ہم تک کیسے پہنچا، اور جو ان کا خطبہ تھا، اور اس وقت کیا انہوں نے برداشت کیا ہوگا کہ کوفہ کے گورنر نے وہاں لکھا کہ ہم ان کو کس طرح بھیجیں، تو یزید کے پاس سے یہ خبر آئی کہ ان کو بے ردا کر کے اور گنجان راستوں سے لاؤ، اس طرح، اور پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ بالکل، اگر مجھے لگتا ہے کہ جناب زینب نے وہ قیادت سنبھال نہ لی ہوتی تو یہ واقعہ کربلا میں ختم ہو جاتا۔ وہ پوری دنیا میں جو پھیلا وہ جناب زینب کا وہ کردار ہے، اور جس طرح انہوں نے احتجاج وہاں کیا شام کے بازار میں اور یزید کے دربار میں، جس طرح کے خطبات جناب زینب کے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ خواتین کے حقوق کی اور ان کے جو آزادی کا ایک تحفظ کا پیغام بھی کربلا سے ملتا ہے۔ کامنا جی، جو ہم بات کر رہے تھے ہندوستان کے محرم کی، بالکل ایک منفرد انداز ہے ہندوستان کے محرم کا، آپ کا مشاہدہ ہوگا، آپ نے بچپن سے جو چیزیں دیکھی ہیں کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ جی، ہمارا وطن بہار اور ہمارا تعلق جگدیش پور سے ہے، جو ویر کنور سنگھ 1857 کے غدر میں جن کا بڑا نام ہوا تھا، اور اس کے بعد انگریزوں کے خلاف وہ لڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک محلہ ہے اور مسوڑھی، جو ملا مسوڑ کے نام سے ہے، اور ہمیں بچپن سے یاد ہے کہ جب تعزیہ نکلتا تھا محرم کے وقت، اور 10ویں محرم کو، اور روزانہ وہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہوتی تھیں، اور وہ لوبان عورتیں لاتی تھیں اور وہ دیتی تھیں، اور وہ جو گھوڑا تھا اس کا یہ تھا کہ جو ننھے چھوٹے بچے تھے وہ اس کے نیچے سے اور دوسری طرف، اور وہ آشیرواد سمجھا جاتا تھا کہ اس سے، اور دعا مانگتی تھیں، اور دعا یوں نہیں، وہ سب دعا کرتی تھیں، اور جب تعزیہ جاتا تھا تو ہاتھ جوڑ کے پرنام بھی۔ تو یہ ہم نے وہ جو گنگا جمنی تہذیب کی بات ہے، یہ تو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ ہندوستان میں اصل میں ایسا ہے کہ کسی بھی ہندو کے ذہن سے، اس کے دل و دماغ سے، اس کی پرورش سے آپ امام حسین کی قربانی کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، جیسے آپ کسی بھی مسلمان کے ذہن سے
رام کو نہیں ہٹا سکتے. تو یہی ہماری خوبصورتی ہے, یہ ہمارا دیش ہے. جی آپ گنگا جمنی تہذیب کی بات کر رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کا جو سب سے خوبصورت اور جیونت نظارہ ہے وہ محرم میں نظر آتا ہے. تمام طبقے, مسلمانوں کے, ہندوؤں کے, سکھ, بہت سی جگہوں پر عیسائی بھی, وہ جس طرح سے محرم میں شریک ہوتے ہیں اور اسی عقیدت کے ساتھ. انداز مختلف ہو سکتے ہیں عقیدتوں کے اور اظہار غم کے, لیکن شدت ایک جیسی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی سب چیزیں مل کے ہندوستان کے محرم کو دنیا بھر سے ایک الگ مقام دیں. جی بالکل. سنڈیلے کے شاعر ہیں منی لال جمع, ان کی ایک بیت یاد آ رہی ہے مجھے, منی لال جمع کی, جو انہوں نے ہندوستان کے محرم ہی کے تعلق سے کہ کیسے یہاں لوگ اس غم کو مناتے ہیں. کہتے ہیں کہ جاری ہے یاد بادشاہ مشرقین کی, جاری ہے یاد بادشاہ مشرقین کی, ہر دل میں گویا قبر بنی ہے حسین کی. تو یہ ہے ہندوستان کا محرم. لگتا ہی نہیں کہ عرب کا کوئی واقعہ ہے اور 1400 سال پرانا واقعہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے اور یہاں میں بالکل وہ غم ہے, اور کل کی بات ہے اور یہیں کہیں ہوئی ہے ہمارے سامنے. یہ بالکل, یہ ان کی شہادت یہ بھی ہے کہ وہ جو جیت گیا وہ تو دراصل ہارا ہوا ہے, اور جو ہارے تھے ان کی ہی جیت ہے ہمیشہ. جی اگر وہ اصولوں کے پیمانے پر اگر دیکھیں تو امام حسین جو بات کہہ رہے تھے آخر تک اس پر ٹکے رہے, تو جیت تو دراصل انہیں کی ہے, اور آج دنیا اس جیت کو مان رہی ہے. اور تمام لوگ امام حسین کی چوکھٹ پر جو سر جھکائے کھڑے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ امام حسین نے ست, اہنسا, برابری, امن, انصاف کے لیے جو بات کی تھی, اس سب کو آج یہ لگ رہا ہے کہ وہ واقعی ایک ایسی قربانی تھی جو ساری دنیا کے لیے اور رہتی دنیا تک ایک روشنی, سبق ہے اور روشنی دیتی ہے. جی تو ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے. انسان کو بیدار ہو لینے دو, ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار ہو لینے دو, ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. بریک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے. آج بات ہو رہی ہے امام حسین کی قربانی کی, اس کی آفاقی ندرتوں کی اور ہندوستان کے محرم کی. کامنا جی, ہم درس کربلا کی بات کر رہے تھے, آپ نے بہت سے نکات پر روشنی ڈالی. آج دنیا جس موڑ پہ کھڑی ہے, اگر صرف ہندوستان کی بھی بات کریں ہم, نفرت جس طرح سے پیدا کی جا رہی ہے, سماج کو بانٹنے کی کوشش کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سانحہ کربلا ہے اور جو امام حسین کے پیغام ہے, اس سے کوئی ایسی روشنی نکلتی ہے جو قومی اتحاد کی بھی جوت جلائے؟ یہی روشنی تو نکلتی پیغام کربلا سے, جو اتحاد کی جوت جلائے اور جو ہمیں یہ درس دے کہ آخر ہم لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں, جو کہ صرف ہندوستان کے اور ہندوستان میں رہنے والوں کو ہی نہیں جوڑتی ہے آپس میں, بلکہ پوری دنیا کو, ہر ایک قوم کو آپس میں جوڑتی ہے. تو امام حسین کی جو شہادت ہے وہ بہت بڑی شہادت ہے. وہ اس طرح کی ہسٹری میں اور کہیں بھی ایسی شہادت نہیں ملتی ہے. اور جو ان کا پیغام ہے وہ قوموں کے لیے اور آگے آنے والے اور نئی نسل کے لیے جو نہیں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ درس ہے اور تدریس ہے. آج جس طرح کی فرقہ پرستی اور دہشت گردی جو پوری دنیا کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم امام حسین کی اس قربانی سے روشنی حاصل کریں تو ظلم کے خلاف پوری دنیا کو کھڑا ہو جانا چاہیے. نہیں, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو بالکل بیسک بات ہے. اس سے جو ہمیں جو پیغام ہے اس کا وہ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف, اور وہ ظلم کے خلاف رہے اور بیعت نہیں کی یزید سے نا. یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیعت کر لیجئے. تو اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, تو جنگ نہیں چاہیے. پوری
دنیا میں آج حسین حسین ہو رہا ہے، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، مرثیوں میں جس طرح سے اس کو یاد کیا گیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شروع میں سانحہ کربلا کو لوگ عاشور نامہ، روزۃ الشہداء یا کربل کتھا میں پڑھتے تھے اور سنتے تھے. جو علاقائی زبانوں میں اودھ کے قصبوں میں خواتین دہے پڑھتی تھیں، پنجاب میں کبت پڑھتی تھیں، اور کشمیر میں کاریگر اور کشیدہ کار پرسوز ترنم میں کربلا کی داستان بیان کرتے تھے اور کام کرتے تھے. تو اس طرح یہ جو روایتیں تھیں یہ فوک کلچر کی آبیاری کرتی ہوئی مرثیے کی ادبی فضا کے لیے راہیں ہموار کرتی گئیں، اور اس طرح ہندوستان میں ایک مرثیہ کہنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. حالانکہ شروع تو دکن سے ہوا تھا مرثیے پہلی دفعہ، لیکن اس کے بعد اسے عروج پہ، بام عروج پہ پہنچایا چھنو لال دلگیر نے اور میر انیس اور دبیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور پھر اس کے ڈسپلن مسدس تک تو سودا نے کیا. اس کے پہلے جو آپ ربائی میں کہتے تھے یا قطع کہتے تھے یا پھر شعر یا نظم غزل، جی مثنوی کا فارم تھا، لیکن مسدس سے سودا نے اس کو ڈسپلن کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ضمیر جنہوں نے اس کو 8 حصے دیے، یہ جس کو اگر آمد اور رجس، اور آمد اور رجس کو اگر آپ الگ الگ کر دیں تو پھر وہ 9 ہو گئے، نہیں تو 8 حصوں میں اس کو تقسیم کیا. تو اس طرح یہاں ایک مرثیہ کہنے کا ایک سیریس ڈسپلن پیدا ہوا، اور اسی لیے یہ بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ صنف ہے شاعری کی، جو کہ نئی نسل کو پتہ رہنا چاہیے. اصل میں ہم لوگ اس کو محدود کرتے جا رہے ہیں صرف، اور یہ ہم لوگ اپنے ادب کے ساتھ، اپنے گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ، اور ہمیں جو ورثے میں ملی ہے یہ اتنی اہم چیز، اس کو ہم ذرا اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. یہ ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ مرثیے کو جس طرح عروج پر پہنچا دیا ہندوستان نے، بالکل وہ یہیں پر، کا نام لیا، اور اس کے بعد بھی وہ بہت، اور ابھی تک وہاں سے دیکھیں مرثیے سے وہاں حالانکہ شروع ہوا، پر ہم نے پھر پروٹیسٹ پوئٹری، اور پروٹیسٹ پوئٹری میں کس طرح گیا. حضرت حر نے جو پروٹیسٹ کیا تھا اور وہ امام حسین پیس بی اپون ہم ان کے جانثاروں میں شریک ہوئے تھے، پھر شہادت پائی تھی، تو وہ ایک پروٹیسٹ تھا. اور وہیں سے ہم نے انگریزوں کو للکارا، اور انگریزوں کے خلاف جو پروٹیسٹ کیا. خلافت تحریک کے دوران محمد علی جوہر نے انگریزوں کو للکارا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. تو اس طرح دی پروٹیسٹ پوئٹری، جنگ آزادی جوش نے بہت اچھا لکھا. کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ جوش ملیح آبادی نے کہا. اور اس کے بعد اور بھی، مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ صنف تھا کہ آپ دیکھیے کہ یہ پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے لیفٹسٹ پوئٹس اور لیفٹ سے لیفٹ پوئٹس، ایتھسٹ پوئٹس، انہوں نے بھی مرثیہ لکھا ہے. وہ اصل میں ایک استعارہ بن گیا تھا جو سانحہ کربلا اور امام حسین کی قربانی ہے. وہ شاعری میں ظلم کے خلاف احتجاج کا جو بڑا استعارہ تھا، وہ غزلوں میں بھی آیا اور مرثیوں میں تو ہے ہی ہے. آپ جس کا ذکر کریں، اب جیسے انگریزوں کو انہوں نے ظالم بنا دیا اور ہم مظلوم، تو اس طرح پھر اس طرح انہوں نے لکھا. جوش نے تو بہت کئی جگہوں پر، کئی مرثیوں میں وہ ہے کہ اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے. تازہ کربلا سے مطلب وہ جو جنگ آزادی ہو رہی تھی اور
انگریزوں کے جو ظلم تھے اس کے خلاف احتجاج کے لیے، یا جمیل مظہری، نجم آفندی، اور اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے جو احتجاج کی تو بہت جی سردار جعفری جنہوں نے ماؤ بلا رہا ہے جیسی نظم بھی لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ظلم و جبر بھی ایک پیاس ہے جو صدیوں سے بجھائی جاتی ہے انسان کے خون ناحق سے، کوئی حسین ہو کوئی مسیح یا سکرات، لہو کی پیاس انہیں ڈھونڈتی ہی رہتی ہے، زبان نکالے ہوئے تیوریاں چڑھائے ہوئے۔ تو اور کیفی نے رجز نام سے ایک نظم ہے سردار کی، کیفی نے بھی کیفی نے لکھا، حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش، وقت کو پھر ہے کروڑوں میں 72 کی تلاش، دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا، جب جہاں کو عزم شیر کربلا مل جائے گا۔ جنگ آزادی میں تو مرثیوں نے جو رول ادا کیا ہے، اور اس کے سہارے سے جو امام حسین کی قربانی لوگوں تک پہنچی ہے، اس نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور بعد میں وہ اشتہارے افتخار عارف کے ہاں اور دوسرے شعراء کے فوراً جنگ آزادی کے بعد جب ہم چائنا لڑائی کے بعد ہندوستانیت کے رنگ بھی مرثیوں میں دل سے مانگ، بچوں سے گودی بھری رہے، یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ ہمیں جو بچپن میں جو شروع میں سنا تھا، اسی لیے فرق پتہ نہیں چلتا تھا کہ اشنان کر کے آیا ہے سنگم پہ برہمن، اور خاک کربلا کا تلک لاجواب ہے۔ تو اس طرح کے مرثیے لکھے گئے۔ سانحہ کربلا مرثیوں میں تو ہے، سلام ہیں، نوحے ہیں لکھے گئے ہیں، رباعیاں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ غزلوں میں وہ استعارہ بن کے ابھرتا ہے، افتخار عارف کی ہیں، عرفان صدیقی کی ہیں، اور بعض دوسرے شاعر جو سانحہ کربلا کو، میں تو کہتا ہوں کہ کربلا ہمارے ادب کے لیے بھی ایک معجزہ ہے، اور جس طرح سے اس نے وسعت دی ہے، جو رنگا رنگی پیدا کی ہے ادب میں چیزیں کی۔ آپ مرثیے کا ذکر کر رہی تھی، مرثیہ وہ آیا عرب اور ایران سے ہندوستان میں، لیکن ہندوستان نے جس طرح سے اونچائی پر پہنچا دیا اور جو اس میں رنگا رنگی پیدا کی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید واحد ایسی صنف ہے جو ہم اسے عالمی ادب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور وہ آنکھ ملا کے بات کر سکتا ہے ہمارا دنیا کے کسی بھی ادب کے سامنے وہ بالکل برابر ٹھہرتی ہے۔ وہ یہ صرف یہاں نہیں، مطلب مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس میں کہ ایپک بھی ہے، پیتھوس بھی ہے، ٹریجڈی بھی ہے، تو کلاسیکل پوئٹری کی، اور رزمیہ اور علمیہ بھی ہے، تو کلاسیکل پوئٹری کی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سب وہاں پائی یکجا ہو جاتی ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ادب میں، کسی بھی شاعری کے سامنے وہ بہت اونچی ٹھہرتی ہے۔ جی بالکل، ہندوستان کا جو مرثیہ ہے اسے اس طرح رکھا جا سکتا ہے کہ یہاں جو پوئٹری ہے وہ ورلڈ کی کسی بھی پوئٹری کے سامنے اسے آنکھ ملا کر سے بات کر سکتی ہے۔ کامنا جی، آج اس موضوع پر بہت کارآمد باتیں ہوئی، بہت سے نئی پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ کامنا جی ابھی فرما رہی تھی کہ امام حسین کی یہ قربانی سانحہ کربلا ایک درس دیتا ہے انسانیت کے لیے، اور اگر ہم صحیح معنوں میں اسے اپنی زندگی میں اتار لیں تو آج کے سماج کے، ہماری زندگیوں کے بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں۔ تو اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی، آگے پھر ہوگی ملاقات۔ آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے